الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال، مال، جان، آل، اولاد میں خوب برکات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل روایات شب برات کے متعلق، اور پھر انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام کی ذات پر جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور نے فرمایا میں اس کے ساتھ سلام یعنی ہاتھ ملاؤں گا قیامت کے دن، اور یہ شرف اگر ہمیں بھی مل گیا تو جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو جائے گی۔ پدنا شعبان المعظم، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس کا سب کو انتظار تھا، اور وہ بھی تھے جن کو انتظار تو تھا لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کا احکام ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، نماز کی پابندی کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت درست مخارج کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ماں باپ کا ادب و احترام کریں، نافرمانی نہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے محلے داروں کا خیال رکھیں، آپ کے قریبی مسجد جو ہے اس کا خیال رکھیں، آپ کے ارد گرد جو مزارات ہیں اولیاء کرام کے اس کا خیال رکھیں۔ آپ جب پریشان ہوں تو سجدے میں چلے جائیں، زیادہ پریشان ہوں تو ماں باپ کے پاؤں چوم لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی رات خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ وہ رات ہے، اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، بہت دوڑ لگاتے ہیں، یہ کر لے بھائی، یہ کر لے، وہ کر لے، ایسا کر لیں گے، انسٹال کر لے، اسٹاک کر لے، لیکن اس رات کو فیصلے ہو جانے ہیں کس کو کیا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت کرنے اور دن کا روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کا فرمان سنیں، شیر خدا ہیں، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، خدا کے شیر ہیں، مولا علی ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جب بندہ 15ویں شب یعنی آج 15ویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ آئے تو اس میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب تک فجر کی اذانیں نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں خصوص بخصوص درود پاک پڑھنے اور اس دن کا روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مکان بنانے والا مردوں میں شمار ہو گیا۔ حضرت امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک صفحہ دیا جاتا ہے، ایک پیج دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ صفحہ پکڑ لو، یہ ورقہ، یہ پیج، یہ پیپر پکڑ لو،
ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور عورتوں سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا، جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔ ہم بھی غور کر لیں، ہم اگر کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں اپنے رزق حلال کی کمائی سے تو ہم بہت خوش نصیب ہیں، اور یہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں خوب خوب عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سال بھر کے معمولات کی تقسیم اس رات کو ہوتی ہے۔ شب برات نازک فیصلے والوں کے لیے بہت نازک رات ہے، اور سال بھر کے معمولات کی تقسیم کے لیے سنتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کی سورۃ دخان میں کیا فرمایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پارہ 25 سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بے شک ہم نے اسی برکت والی رات میں اتارا، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ پھر فرمایا، اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کاری کی جاتی ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا عطا فرمائے گا، کسے محروم کر دے گا، کسے عطا کر دے گا۔ اور مفتی احمد یار خان علیہ الرحمن اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس رات سے مراد یا شب قدر 27ویں رات یا شب برات 15ویں رات شعبان کی۔ اس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر اتارا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس رات میں قرآن اتارا وہ مبارک ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ بھی مبارک ہے۔ اس رات میں سال بھر کے رزق، موت، زندگی، عزت، ذلت، غرض تمام انتظامی امور لوح محفوظ سے فرشتوں کے صفحوں میں نقل کر کے ہر صفحہ یعنی رسالہ اس محکمے کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، جسے ملک الموت علیہ السلام کو تمام مرنے والوں کے نام ایک تحریر پر لکھ کر دے دیے جاتے ہیں۔ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے ملک الموت علیہ السلام کو کہ یہ مرنے والے ہیں، یہ پیچ آپ کو دے رہے ہیں، ان کی روح آپ نے اس وقت قبض کر لینی ہے۔ اور پھر جو رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہے اس کو وہ لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اس کو پورا سال اتنا اتنا رزق تقسیم کرنا ہے۔ اور پھر جو فرشتہ جس کا کام لوگوں کو کیا دینا ہوتا ہے، اولاد اللہ کے حکم سے، مال و دولت اللہ کے حکم سے، حج اور عمرہ اللہ کے حکم سے، دیدار مصطفیٰ اللہ کے حکم سے، جتنے حضور کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری اتنی بات سنے گا، مانے گا اور ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات۔
نازک فیصلوں کی رات، شب بارات کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہتا ہے، بندے کو خبر نہیں ہوتی، وہ گھوم رہا ہوتا ہے شب بارات کی رات کو، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، ادھر وہ ادھر ادھر جا رہا ہے، ادھر اس کے لیے طے ہو جاتا ہے کہ اس کو اگلے لمحے موت دے دی جائے گی۔ جیسے ہی اس کو موت دے دی جائے گی، اس کی روح قبض کر لی کہ وہ رات ہے، اس رات میں طے ہوگا کس کو کیا ملنا ہے، کس کو اولاد دی جائے گی، کس کو بیٹے عطا کیے جائیں گے، کس کو بیٹیاں عطا کی جائیں گی، کس کو محروم رکھا جائے گا، کون حج پر جائے گا، کون عمرے پہ جائے گا، کون حضور علیہ السلام کا شہر مدینہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، کون کیا کرے گا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ وقت چل رہا ہے، یہ وہ پیاری پیاری رات، فیصلوں والی رات ہے۔ آپ جو چاہیں لکھوا لیں، دے دیا جائے گا، پورا سال عطا کیا جائے گا، پورا سال جو آپ لکھوائیں گے وہی لکھا جائے گا۔ آپ روئیں گے، زیادہ مانگیں گے، زیادہ لکھا جائے گا۔ آپ روئیں گے، نیک حاجات پوری کی جائے گی۔ آپ گر گرائیں گے، آپ اللہ کے جو آپ کو وظیفے بتائے جاتے ہیں ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ کو نیک زوجہ چاہیے، آپ اللہ سے ایک نہیں 4 کہ یا باری تعالیٰ مجھے 4 نیک زوجہ عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹے عطا فرما، یا اللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ میرے رشتہ دار مجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ میرے محلے دار مجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، میرے ماں باپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، یا رب العالمین ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت عطا فرما، یا رب العالمین میرے مقدروں میں یہ رات آ گئی ہے، یہ فیصلوں والی رات ہے، بڑے نازک رات ہے۔ ہم کس کو کہتے ہیں کہ یار ہمیں مدینے بھیج دو، ہم اس کو کہتے ہیں یار کہیں عمرے کا ٹکٹ ہے، ہم اس کو بولتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کمیٹیاں ڈال لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن نہیں، یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں فرمایا گیا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ اللہ حکم دے رہا ہے تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، تم عافیت مانگو گے تمہیں عافیت عطا کی جائے گی، تم روزی مانگو گے تمہیں روزی عطا کی جائے گی، تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں دے دیا جائے گا۔ تم پریشان ہو، عافیت مانگو گے عافیت مل جائے گی، تو مانگو تو صحیح۔ اگر یہ رات بھی ہم نے غفلت میں گزار دی، اگر اس رات میں بھی ہم کچھ نہ کر سکے، اگر اس رات میں بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو خدا کی قسم ہم کب راضی کریں گے، ہم کب راضی کریں گے؟ میں اور آپ غور کر لیں، ہم کب راضی کریں گے؟ راضی کر پائیں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا رب ہے، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ سرکار کا مہینہ ہے، تو سرکار علیہ السلام کس کے؟ ہمارے، ہیں جی، غوث پاک کس کے؟ ساڈے، ہیں جی، داتا حضور کس کے؟ ہمارے۔ تو حضور خوب عبادت کریں، خود مانگیں، تو انشاءاللہ دیا جائے گا، ہے ہی ہمارے لیے تو ہمیں دیا جائے گا، لیکن مانگیں گے اور زیادہ ملے گا۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن جب زبان سے اقرار کریں گے نا، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، عطا کر دو، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کو دے دو جو چاہیے، یہ جو مانگتا ہے دے دو، یہ میرے محبوب پر سارا سال درود پاک پڑھتا ہے، دے دو۔ میں نے اپنے محبوب کو جو معراج کی رات نمازوں کا تحفہ دیا، یہ پابند ہے نمازوں کا، دے دو۔ لائلۃ القدر کی رات میں نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، یہ اس کو پڑھتا ہے، دے دو۔ میں نے حکم دیا وبالوالدین احسانا، یہ اپنے والدین کے ساتھ بڑی نرمی اختیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اف تک نہیں کہتا، نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، دے دو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دے دو۔ محلے داروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، دے دو۔ میری بنائی ہوئی دنیا دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، دے دو۔ میں نے اسے اولاد سے نوازا، اس نے اور شکر ادا کیا، اس کو اور دے دو۔ میں نے اسے بیٹی سے نوازا، اس نے اس کی اور خدمت کی، دے دو۔ میں نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے احکام پر اور میرے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، دے دو۔
اللہ کی قسم دولت کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، اللہ اکبر۔ اگر حضور کا دیدار ہو جائے تو اس سے بڑی دولت کیا ہے، حضور کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ ہمارے پاؤں ہر ماہ، ہر لمحہ، ہر دن مدینے کی طرف چلتے جائیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ دن آئے کہ ہم بھی تیاری کر رہے ہوں، ہم بھی سب کو بتا رہے ہوں کہ ہم نے شب برات کی رات کو اللہ کے حضور جھکے ہیں، مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے لکھوا لیا ہے، اب میں حج پہ جا رہا ہوں، اب میں 2023 میں حج پر جا رہا ہوں، اب میں حج ادا کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کتنا وہ کیا لمحات ہوں گے جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے مدینے جانے کی، مکے جانے کی، عمرے پہ جانے کی، حج پر جانے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سال سب کو حاجی بنائے، بولے آمین، لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے، تم مانگ کے تو دیکھو۔ دنیا کہتی ہے دولت کیا چیز ہے، اللہ کی قسم صحت مانگو، صحت مانگو، جی ہاں، کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، میرے باپ باپ کو صحت عطا فرما، میرے بچوں کو، میری بچوں کی اماں کو، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے محلے دار، میرے رشتہ دار، میرے دادا، میری دادی، میرا نانا، میری نانی، میرا چاچا، میری چاچی، تمام کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی صحت عطا فرمانے والا ہے، صحت، تندرستی، عافیت و عائزی والی لمبی زندگی عطا فرما، ایسی زندگی کہ وہ زندگی گزارتے گزارتے دین بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، رزق حلال کی تلاش میں جائیں، رزق حلال کمائیں۔ تو یار یہی تو کامیابی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دیں، اگر کوئی پرندہ بھی ہے تو اس کو تکلیف نہ دیں، اگر گرمیاں آنے والی ہیں، آ گئی ہیں، یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا نا، یہ نہ سوچیں کہ یہ کرائے کا ہے، یہ نہ سوچیں اپنا ہے تو اور مانگیں، اللہ اور دے گا، اگر اپنا نہیں بھی ہے تھوڑی سی جگہ بنا لینا یار، جہاں پر پرندے آگے پانی پی لیں، پرندوں کے لیے چھاؤں کر دو۔ اللہ کی قسم اللہ تعالی ہماری قبروں پر چھاؤں کر دے گا رحمت کی، ان کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ اللہ کی قسم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہیں کہاں سے رزق دیا جا رہا ہے، تمہارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو 15 شعبان کی رات آپ نے 21 دانے چاول کے لینے ہیں، اور یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باعمل وظائف کرنے والا بنا دے۔ کوشش کریں نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، محلے داروں کے ساتھ بالکل حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، کبھی گالی نہیں نکالنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت، چغلی، بہتان نہیں لگانا، اللہ سے معافی مانگنی ہے، سجدے میں جانا ہے، بار بار مانگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، طہارت اچھی انداز کے ساتھ کرنے کے بعد ہو سکے تو آج کی رات تو یار ایک نیا سوٹ بنتا ہے نا، آج تو وہ رات ہے جب تقسیم کیا جا رہا ہوگا، ہے جی، تو نیا سوٹ پہنے، ہو سکے دھلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 21 دانے لینے ہیں چاول کے، وہ 21 دانے لے کر آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی رسول پر بیٹھ کے دودھ، کھجور اور عطر اور سرما بھی لگا لیں۔ 21 دانے آپ نے لینے ہیں چاول کے دانے کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، جو بھی حاجات ہوگی اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اور حضور کا واسطہ بھی دینا ہے۔ اور شب برات کی رات بھی ہے یار، اب نہیں ملے گا تو کب ملے گا، یہی وقت ہے مانگنے کا۔ آپ نے 21 دفعہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا غنیو، آنکھیں بند کرنی ہے، تصور میں مدینے کی گلیوں میں جائیں گے، کیا پڑھیں گے، یا غنیو، یا غنیو، یا اللہ ہمیں غنی کر دے، اتنا غنی کر دے کہ تیرے دین کا کام کریں، جو تو ہمیں مال عطا کرے۔ یا غنیو 21 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے ان چاول کے دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے،
پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 21 دفعہ پڑھ کر پھر چاولوں کے اوپر دھم کر دینا، اس کو پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 21 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 21 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی حاجات ہوگی پوری ہو جائے گی۔ حضور اب تو وقت ہو گیا پورا ہونے کا، دوبارہ سن لیں وظیفہ۔ آپ نے 21 دانے لینے ہیں چاول کے، 21 دفعہ یا غنیو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سجدے میں جا کے 21 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اگر نیو سبسکرائبر ہیں تو اپنا نام ضرور پورا نام بتائیں جو آپ کا نام ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں اور ڈھیروں ڈھیر جھولیاں اٹھا کر مانگیں، میرا رب عطا کرنے والا ہے۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نئے وظیفے کے